من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد آمین۔ حضرت گرامی، سب سے پہلے تو میری معذرت قبول کیجیے کہ میں بہت لیٹ ہوا ہوں۔ اصل میں اسی دن ہمارے پاس بھی ٹھیک یہ وقت ہوتا ہے آپ لوگوں کا، آپ کو وقت پہ برابر آ گیا۔ اچھا ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو اصل میں میرے ذمہ جو عنوان دیا گیا ہے دین اور شریعت میں فرق، یہ چیز کو جو ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مولانا مودودی کا خطبات جو ہے، خطبات میں یہ بات لکھی ہے، بڑی تفصیل سے لکھی ہے، لیکن کچھ اور کتابوں میں اس کی مزید تفصیل ہے، اور تو آپ لوگ اس کا بھی مطالعہ کیجیے خطبات کا۔ اور جو دوسری کتاب ہے ان کی سماجی نظام زندگی کے سماجی بنیادی اصول، اسلامی نظام زندگی کے بنیادی اصول، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کو بھی آپ ضرور پڑھیے۔ اس میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو اور بھی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اصل میں یہ دین ہے کیا؟ دین کے کئی مفہوم قرآن سے ہی ہم کو ملتے ہیں۔ قرآن سے دین کے جو مفہوم ملتے ہیں ان میں جیسے اقتدار حاصل کرنا، غلبہ پانا، یہ بھی دین کا ایک مفہوم ہے۔ اطاعت کرنا، غلامی کرنا، یہ بھی دین کا ایک مفہوم ہے۔ اور جزا اور اس کا بدلے اور جزا کے معنوں میں بھی دین آتا ہے، جیسے مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں جو آیا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا، سزا اور جزا کے دن کا مالک، تو یہ بھی اس کے میننگ میں آتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو دین کا مطلب لیا جاتا ہے وہ مطلب لیا جاتا ہے کہ دین اسلام جو سچا دین ہے اور اس کے بانی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، اسلام کے بانی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اسلام تو بہت ازل سے ہے، اسلام اللہ کے پاس ازل سے ہے۔ ہاں، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی تحریف کی، ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بتانا کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بانی ہیں، بانی نہیں ہے، آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا آ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو ایک چیز یہ ہمارے سامنے صاف ہونی چاہیے کہ دین جو ہے اللہ کے پاس بہت پہلے سے ہے، اصل دین وہی ہے۔ ایک چیز تو یہ ایک چیز ہے کہ اس کے میننگ بھی کہیں آتے ہیں اقتدار کے، جیسے میں نے بتایا یہ ساری چیزیں۔ اصل دین ہے کیا؟ دین کا جو مفہوم ہے، اصل مفہوم، وہ مفہوم یہ ہے کہ ایک طرز حیات، ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ اس کا اصل مطلب ہے۔ تو دین کو ابھی جو میننگ میں لیا جاتا ہے ہمارے پاس عموماً، اس میں پڑھے لکھے حضرات بھی ہے، کم پڑھے لکھے حضرات بھی ہے، اور جو نہ پڑھے لکھے ہیں وہ تو بیچارے مجبوری ہے، تاکہ ان کے پاس جو سمجھے کہ علم نہیں ہے، لیکن اس میں اچھے اچھے لوگ بھی انوالو ہیں، ملوث ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ دین کا جو ایک تصور ہے بہت محدود تصور دیتے ہیں۔ مذہب اور دین یہ دو الگ چیزیں۔ مذہب جو ہوتا ہے وہ محدود تصورات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مذہب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی رسمی چیزوں پر عمل کر لیا، وہ ہو گیا مذہب۔ شادی کا موقع آیا، جس طرح کا آپ کا طریقہ ہے شادی کرنے کا، وہ طریقہ اختیار کر لیے، ختم۔ پوجا پاٹ کا موقع آیا، جس طرح پوجا پاٹ یا عبادت کرنے کا جو ہے طریقہ ہے وہ کر لیے، ختم۔ یہاں تک کہ محدود اگر ہے اور دوسرے شعبے میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، وہ ہے مذہب۔ تو مذہب یہ محدود تصور کا نام ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ محدود نہیں ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ محدود نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو الدین ہے، جس کو الدین بھی کہا گیا ہے، یعنی جو اللہ کے نزدیک اصل دین تو اسلام ہے، جو آیت ہے کہ اصل دین جو ہے اللہ کے سامنے وہ اسلام ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے وہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دین ہم کو ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ اس کا جو تصور ہے یہ بہت وسیع ہے، اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ یہ تجارت میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ سیاست میں بھی رہنمائی کرتا ہے، خاندانی زندگی میں بھی رہنمائی کرتا ہے، معاشرے میں بھی رہنمائی کرتا ہے، اپنے ذات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ دین کا جو تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بہت وسیع تر معنوں میں استعمال ہوتا ہے، محدود نہیں ہے۔
اگر اس کو محدود کر دیں گے تو یہ مذہب بن جائے گا، اور مذہب جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اختیارات زیادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا، کچھ چیزوں تک ہی وہ محدود ہوتا ہے، وہ عمل کر لیا آپ تو فارغ ہو گئے اس سے. تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ دین کا بہت جامع تصور یہاں پر دیا گیا ہے. اب یہ جو ایک اور ایک چیز یاد رکھیے کہ دین جو ہے ہمارے نزدیک وہ کسی مخصوص دور میں، کسی مخصوص جگہ کے لیے، کسی مخصوص قوم کے لیے یا کسی مخصوص انسانوں کے لیے نہیں آئے. یعنی خالی ہندوستان کے انسان، پاکستان کے انسان، پورے انسان، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا ہے دین. اور کسی محدود خطے، زمین کے کسی محدود علاقے یا کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے. دین جو ہے وہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے دین. یہ ایک چیز. اور اگر کوئی یہ کہے، جیسے ابھی آپ ترجمہ بھی سن رہے تو قرآن میں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے، یہ یہودی داخل ہوں گے، یہ جنت صرف عیسائیوں کے لیے ہے، تو انہوں نے مخصوص ان کی قوم کے لیے بنا دیا. ویسا نہیں ہے، دین سارے انسانوں کے لیے. جو بھی اس دین پر ایمان لائے گا، جو بھی اس دین کی پیروی کرے گا صدق دل کے ساتھ، تو وہ اس دین کا پیرو مانا جائے گا، اس دین کا امتی مانا جائے گا اور مسلمان مانا جائے گا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ دین کا دائرہ بھی کوئی لمیٹڈ نہیں ہے، علاقائی اعتبار سے بھی اور نظریات کے اعتبار سے بھی. نظریات بھی اس کے محدود نہیں ہیں، اس دین کے نظریات بھی محدود نہیں ہے، بہت وسیع تر جو ہے اس کے نظریات. پھر ایک اور ایک چیز ہمارے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے، کیا انسان ایسا دین بنا سکتا ہے؟ کیا انسان کوئی ایسا دین وضع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو ویژن ہوتا ہے، جس کو آپ بولیں گے سوچ ہوتی ہے آگے کی، بصارت. تو جو ویژن ہوتا ہے جس کو بصارت بولتے ہیں ہم، وہ بصارت کتنی ہو سکتی ہے؟ یعنی آج سے جو ترقی ہو رہی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 100 سال میں ایسی ایسی ترقی ہو سکتی ہے. بس اس سے زیادہ ہمارا ویژن پاور کام نہیں کر سکتا. یا ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ جو ترقی ہو رہی ہے اس سے نقصانات کیا ہونے والے ہیں، یا اس طرح کی اگر روش پر انسان چلے تو وہ کتنا کامیاب ہوگا، کتنا نقصان اٹھائے گا، بلکہ نقصان ہی زیادہ اٹھائے گا. لیکن لوگوں کو وقتی فائدہ وہ بڑا لگتا ہے. تو انسان کا جو لمیٹڈ ویژن پاور ہے اس میں وہ ایسا کوئی اصول نہیں رہ سکتا جس سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھا سکیں، ہے نا. تو یہ اصول، یہ ضابطۂ حیات سوائے اللہ کے کوئی نہیں رہ سکتا. یہ بھی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. تو اس کے لیے بھی جس دین کو ہم مانتے ہیں وہی دین اصل دین ہے، کیونکہ دنیا کے بنائے ہوئے دین یا انسانوں کے بنائے ہوئے دین وہ پختہ نہیں ہے، وہ پائیدار نہیں ہے. مثال کے طور پر کمیونزم، مارکسزم، ہے نا، یہ کئی چیزیں آئی ہمارے سامنے اور یہ بری طرح فلاپ ہو کر ختم بھی ہو گئی. اب اس کو لوگ ماننے والے بھی نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ بھی پوری طرح اس کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے. اور جنہوں نے نظریہ پیش کیا تھا اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے پتلے گرا کر اس پہ چپلیں ماری گئی، اس کو پتلا گرا کر اس پر چپلیں ماری گئی، اور ایک وقت میں اس کے پتلے لگائے گئے تھے کہ اس نے بہترین نظریہ دیا ہے لوگوں. تو ایسے کئی نظریات ہیں جو فلاپ ہو گئے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں. وہ اس لیے کہ انسان نے اپنی سمجھ سے بنائے تھے، اپنی سمجھ سے اس نے اصول بنائے تھے. وہ اصول ایک حد تک تو فائدہ مند ان کو نظر آئے، لیکن بعد میں وہ نقصان دینا شروع ہو گئے. تو لوگوں نے کیا کیا، پھر اسی سے منحرف ہو گئے اور اسی کو جو ہے انہوں نے ذلیل کیا. تو ایک چیز یہ معلوم ہونی چاہیے کہ دین جو بنے گا یا دین جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کسی اور مخلوق یا کسی اور انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ ہے. اس کی دلیل قرآن سے لیجیے. قرآن دعویٰ کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوع انسان کے لیے خدا کے نزدیک صرف یہی ایک صحیح طریقہ زندگی ہے کہ وہ خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور فکر و عمل کی اس راہ پر چلے جس کی طرف خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی رہنمائی کس کے ذریعے کی ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے کی. اب ظاہر ہے کہ اس دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے
وہ ایسی ہے کہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کے مقابل نہیں آ سکتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے میڈیٹرز بنائے. اب وہ میڈیٹرز کون ہوئے؟ پیغمبر، نبی، رسول. اب یہاں پر نبی اور رسول کا بھی تھوڑا سا فرق ہم سمجھ لیں تو ہم کو اس کی سمجھنے میں آسانی ہے. نبی وہ ہوتے ہیں جن پر کتابیں نازل نہیں ہوتی، اور رسول وہ ہوتے ہیں جو کتابیں جن پر نازل ہوتی ہیں ان کو رسول کہتے ہیں. تو یہ بات ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نبی بھیجے اور کچھ رسول بھیجے، اور رسولوں کے ساتھ شریعت جڑی ہوئی ہے. انہوں نے اپنی اپنی شریعت لائے، کتابیں لائے، تو کتابوں میں احکامات آئے. جیسا ہمارے پاس اب فائنل کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں کیا ہے؟ شریعت، احکامات، وہ اصول ہیں جس کی بنیاد پر ہم کو زندگی گزارنا ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ نے اپنے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی. اب ہر نبی نے آیا اور اس نے جو ہے اپنی یعنی ایک تو سب سے پہلے دین پیش کیا. ہر نبی نے دین پیش کیا، ہر رسول نے دین پیش کیا. تو وہ دین جو پہلے سے آئے آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا دین ایک ہی ہے. دین میں کوئی فرق نہیں، دین میں کوئی فرق نہیں. سب کا دین ازل سے ہے، اور یہ دین ازل سے ہے، شروعات سے ہے، بلکہ دنیا قائم ہونے کے پہلے سے اللہ کے پاس. تو دین ازل سے ہے، اور دین کوئی نیا نہیں ہے. دین چینج نہیں ہوا کبھی، اور نہ ہی کبھی چینج ہوگا. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول آئے، سب کا دین وہی رہا. دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا. اب اس میں کسی ترمیم اور کسی چینجز کی ضرورت اب نہیں ہے قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز صاف ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر دین ہے کیا؟ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اب اس کا طریقہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آ جائے. اب میں یہ کروں تو کیسا کرنا، وہ تو لکھا ہوا نہیں ہے. اب یہ معاملہ ہے، مثال برش کروں تو کیسا کروں یار، برش ہو وہ تو لکھا ہوا نہیں ہے، برش کیسا کروں، اور برش ایک نیا اکوپمنٹ ہے. تو اصول، بنیادی اصول، ہماگیر اصول، ایسے اصول دین میں آتے ہیں جو ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ آگے تک آپ کو جو ہے رہنمائی کرتے رہیں گے. ان اصولوں کی روشنی میں آپ ہدایت پاتے رہیں گے. ان اصولوں کی روشنی میں آپ کیا کریں گے؟ ہدایت پاتے رہیں گے. تو وہ ایسے بنیادی چیزیں رہیں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں لوہا اتارا ہے تاکہ تم قوت حاصل کرو، ہے نا، اس کو طاقت کا ذریعہ بناؤ. یہ مطلب ہوا ہے. اب یہ بہت جامع میننگ میں ہے. اب آپ اس کو لوہے کو نکال کے ہتھیار بنائیے، آپ کو طاقت ملے گی. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو لوہے سے مشنریز بنے گی، نئی نئی ٹیکنیک کی چیزیں بنے گی اور اسے استعمال کیا جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اصول جو دیے گئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے، اور اصول ایسے نہیں ملیں گے. اب جیسے میتھمیٹکس سے بھی ریلیٹڈ بہت سارے اصول قرآن میں آئے ہیں میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ، لیکن اب یہ نہیں بتایا جائے گا کہ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں. آپ کو ویسے نہیں سکھایا جائے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل جزیات میں نہیں جائے گا دین، کہ آپ نے کیسا اٹھنا، کیسا بیٹھنا، کیا پہننا، کیا نہیں پہننا. بنیادی اصول دکھایا جائے گا. پہننے کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کا سطر جو ہے وہ پورا ڈھکنا چاہیے. یہ بنیادی اصول ہے. یہ بنیادی اصول بتا دیا دین نے کہ آپ کا جو لباس ہونا چاہیے وہ ساتر لباس، یعنی آپ کے سطر چھپنا چاہیے. سطر میں کیا چیز بتائی گئی کہ گلے سے لے کر ہاتھوں میں کوہنیوں سے نیچے، اور یہاں پر جو ہے آپ کے گلے سے لے کر تو نیچے گھٹنوں سے نیچے، ٹخنوں سے اوپر، یہ ساری چیزیں ہمارے سطر میں ہیں. عورتوں کے لیے تھوڑا سا اور بڑھایا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے سطر میں بتائی گئی. اب اس کو آپ کسی بھی طرح ڈھاکیے. آپ جبہ پہنیے، آپ پینٹ شرٹ پہنیے، آپ جو ہے نئی شرٹ پائجامہ پہنیے، پٹھانی پہنیے، کوئی قید نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا سطر کور ہونا چاہیے. اگر اس میں سطر کور نہیں ہوتا ہے پھر چاہے آپ پینٹ شرٹ پہنیں، چاہے آپ نئی شرٹ پائجامہ پہنیں، اگر وہ بنیادی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ لباس آپ کا بیکار ہے. تو یہ چیز بنیادی اصول بتائے گئے ہیں آپ کو ہر اعتبار سے، وہ ہے دین. تو آپ کو ایسی باریک باریک ہر چیز نہیں گنائی جائے گی، لیکن بنیادی چیزیں. ہاں جہاں پر باریک سے باریک چیز بتانا ہے وہاں پر وہ بھی بتا دی گئی، وہ بھی نہیں چھوڑا گیا.
یعنی دین میں باریک سے باریک بال برابر چیز کا بھی احاطہ کیا گیا اور جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کا بھی احاطہ کیا. یعنی اس میں جیسے کہ دین فطرت جو کہا گیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ یعنی دین پہ عمل کرتے ہوئے فطرت پہ بھی قائم رہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہی ڈریس سنت لباس ہے، جیسے کہ آج لوگوں کا تصور ہے، ہم جب مسجدوں میں درس دینے جاتے ہیں اگر پینٹ شرٹ رہا تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، گھور کے دیکھتے. بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے ایک مسجد میں درس دیا، اتفاق سے مجھے درس یاد نہیں تھا، عین وقت تو مجھے یاد آیا تو چینج کرنے کا وقت نہیں تھا، میں اپنا قرآن لیا بیگ میں ایسے ہی اور میں مسجد میں پہنچ گیا. درس دیا، ایک صاحب نے سنا درس پڑھی اس سے، اور اس کے بعد میں وہ مجھے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہیے. میں نے کہا کہ بھائی آپ نے درس بہت اچھا دیا، آپ کہاں سے فارغ ہے؟ کیا؟ میں نے کہا میں کہیں سے فارغ نہیں ہوں، میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، میں جو ہے کالج والج پڑھاتا ہوں تھوڑا بہت، اور یہ چیزیں تفاسیر وغیرہ سے استفادہ کر کے سناتا ہوں یہاں پر آ کے. تو انہوں نے کہا آپ نے درس بڑا اچھا دیا لیکن اس میں اور جو ہے تاثر پیدا ہو سکتی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر آپ سنت لباس پہنیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت ان سے زیادہ بات نہیں کیا، لیکن جب زیادہ اصرار کیا تو پھر میں نے ان سے بھی بات کی. بتانا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو سنت لباس سمجھ لیا ہے. اب اگر اس کو سنت لباس سمجھ لے اور مجھے کشمیر جانا ہو تو وہاں کیا پہننا؟ جیکٹ تو سنت لباس میں نہیں آئے گا، پھر اب کیسا کریں گے؟ تو یہ دین فطرت ہے، آپ کو بنیادی اصول بتایا گیا ہے. اب آپ کہیں بھی جائیے، کشمیر کا جو لباس ہوگا وہ پہنیے وہاں کے حساب سے، آپ سعودی عرب جائیں گے وہاں کا جو لباس ہے وہ پہنیے. تو یہ دین فطرت ہے. یہاں پر ہم جو کھاتے پیتے ہیں ہماری آب و ہوا کے حساب سے بتایا کیا ہے؟ حلال ہونا چاہیے. طیب جو غذا ہے وہ ہونی چاہیے، پاک صاف غذا ہونی چاہیے، یہ اصول بتا دیا گیا. اب آپ ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں کے حساب سے کھائیے، آپ سعودی عرب کے رہنے والے ہیں وہاں کے حساب سے کھائیے، آپ امریکہ کے رہنے والے ہیں ان کو تیز وہ چلتا ہی نہیں ہے، مسالے دار چیزیں، تیلی چیزیں، وہ ان کے حساب سے کھائیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ دین جو ہے آپ کو بنیادی اصول فراہم کرتا ہے، بنیادی اصول، اور اس پر آپ کو جو ہے اس کے حساب سے آپ کو عمل کرنا ہے. تو یہ ہے دین ایک چیز. اب اس پر قرآن جو ہے دلائل دیتا ہے کہ یہ اصول، یہ دین کے جو اصول ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی طے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق کی اور اس طرح اور بھی جتنے عالم ہیں ان کی تخلیق کی. تو ہر عالم کی خصوصیات، ہر مخلوق کی خصوصیات، اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کون سا اصول اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، کون سا اصول اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، کس چیز سے اس کو بچنا چاہیے، کس چیز پر اس کو عمل کرنا چاہیے، کون سے عمل سے اس کو فائدہ ہوگا، کون سا عمل نہیں کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا، کون سا عمل کرنے سے اس کو نقصان ہوگا، یہ سب کون جان سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا. تو ظاہر ہے یہ دین بھی کون بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی بنائے گا، ہے نا. یہ دین اللہ تعالیٰ ہی بنائے گا اور اسی کے دین کو ہم اصلی دین سمجھیں گے، باقی دین سب باطل ہوگی. جیسے لوگوں نے اپنے حساب سے بنائے، جیسے میں نے کمیونزم کی اس کی مثالیں دی. آج دین جمہور چل رہا ہے، دین جمہور، لوگوں کو سب بولنے کی آزادی ہے، اس کے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں. آزادی تو دی جا رہی ہے، اس کے نام پر اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، یہ سب اصول جو بنائے جائیں گے وہ سوائے اللہ کے اس کو کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن سے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں چار و ناچار اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا. اب صرف انسان اور مخلوقات ہی نہیں بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ سب اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہے، وہ سب اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. زمین اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتی جب تک اس کو اللہ کا اشارہ ہو، ہے نا. آپ بولتے ہیں کہ پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ کا حکم نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، پھر بھی اس کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین چاہتے ہیں. سمجھنے والی بات ہے. تو یہ بہت سیدھی سی بات ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو پہلی آیت کا ترجمہ میں نے سنایا یہ آل عمران کی آیت نمبر 83 تھی. اب آل عمران کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمانوں کی.
تو ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اسے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نا. تو وہی اس کے لیے اصول پیدا کر سکتا ہے، وہی اس کے لیے اصول بنا سکتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ اصلی ہدایت صرف خدا ہی کی ہدایت ہے. یعنی جو ہدایت اللہ تعالیٰ دیں گے وہی صحیح ہوگی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شیطان بھی کچھ اچھی چیزیں لے کے آتا ہے، برائی کو اچھے فارم میں بنا کر لاتا اور لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگتے. وہ ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. سورہ نمل کی شروعات کی آیتوں میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے، سورہ نمل کی شروعات کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ہم دنیاوی زندگی کو یا ان کے اعمال کو جو دنیا کے لیے پسند کرتے ہیں اس کو سجا دیتے ہیں ہم ان کے لیے. اس میں وہ پسند آتے ہیں، ہم وہ چکا چوند وہ سب ان کو پسند آتے ہیں. اور شیطان بھی ان کو سجا کر بتاتا ہے، یعنی ان کو رغبت دلاتا ہے. تو یہ جو لوگ چاہتے ہیں دوسری چیزیں، تو جب وہ ان کے دل آمادہ نہیں ہوتے اللہ کے دین کو ماننے، اللہ کے اصولوں کو ماننے، تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ خراب چیزوں کو ہی اچھی بنا کر بتا دیتے ہیں اور اس میں ہی وہ پھر ڈھکے لے جاتے ہیں اور اسی میں ڈھکے لے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دراصل اللہ نے زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمانوں کی. اور پھر آگے انعام کی آیت نمبر 71 میں بتایا کہ پیغمبر کہہ دو کہ اصلی ہدایت صرف خدا ہی کی ہدایت ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے اس نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو اصول بتائے ہیں، اگر اس کو نہ مانتے ہوئے کوئی اپنے اصول خود بنا لے، خود گھڑ لے اور اس پر جو عمل کرنے لگ جائے تو پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. کوئی اور نہیں کر رہا اس پہ، بلکہ وہ اپنے آپ پر کر رہا ہے ظلم. یہ چیز یہاں پر. اور آخری حوالہ سورہ مائدہ کا آپ کے پاس 45 نمبر کی آیت میں ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم. تو اب یہ جو چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا یا اس کو چھوڑ کر اپنے اصول خود بنا لینا، اپنے حساب سے عمل کر لینا، تو یہ کیا ہوگا، کبھی بھی نقصان دہ ثابت ہوگا، خود کے لیے بھی اور اوروں کے لیے. تو یہ چیز دین سے ہٹ کر جو بھی چیز رہے گی جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا دین کا ایک معنی اطاعت کرنا بھی ہے، پیروی کرنا ہے، اصولوں کو ماننا ہے. تو اگر لوگ اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو وہ بھی کیا ہوگا، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ نقصان پہنچائے گا. تو یہ چیز ہے جو دین ہے. اب اسے 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے موٹے موٹے حساب میں. ایک تو اللہ ایک، اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے سوا کوئی آقا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ خدائی کی بندگی اور تابعداری کی جائے، خدائی کی اطاعت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے. کیونکہ یہ جو ساری چیزیں بتایا میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو اصول زندگی کے گزارنے کے طریقے، ضابطۂ حیات جو دے گا وہ کون دے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اور یہ ضابطۂ حیات کب ملے گا، جب آپ اس کو مانیں گے، تب جا کے اس کی ہدایتوں کو قبول کریں گے. تو یہ ایک چیز کہ ہم کو اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، اسی کو سب کچھ ماننا پڑے گا، اور پھر اس کی تابعداری قبول کرنا پڑے گی. یعنی اس نے جو دین دیا ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، اس کی اطاعت کرنا پڑے گی. ایک چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ خدا کے حساب سے ڈرنا پڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بعد جو ہم سے زندگی کا حساب لینے والا ہے اس سے ہم کو ڈرنا پڑے گا، اس سے خوف کھانا پڑے گا. تب جا کے ہم اس کی پیروی صحیح طریقے سے کر پائیں گے، اس کے حکموں کی اطاعت صحیح طریقے سے کر پائیں گے. تو یہ بھی اس دین میں شامل ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ کے حساب سے بھی ڈرنا پڑے گا کہ اللہ اس کی سزا دینے والا ہے جو ہم اس کے احکامات نہیں مانیں گے. تو اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا. اگر ہم اللہ کو مانیں لیکن رسول کو نہ مانیں تو پھر اس کے بعد جو ہدایت کا چینل بنتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں. کیونکہ رسول کے ذریعے ہم کو کتابیں ملی، اللہ تعالیٰ نے اپنے چنندہ رسولوں کو جو ہے کتاب بھیجی اور ان کے ذریعے ان کے امتیوں کو کتاب ملی. تو اگر ہم رسولوں کو نہ مانیں تو بھی یہ مسئلہ جو ہے اور ٹیڑھا ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کو ایک مانیں، اس کی تابعداری، اسی کو اپنا سب حاجت روا اور سب کچھ مانا جائے. دوسرا یہ ہے کہ رسولوں کو مانا جائے اور کتابوں کو مانا جائے. تو یہ جب آپ مانیں گے تب جا کے آپ دین کے پیروکار بنیں گے، آپ دین کو ماننے والے بنیں گے.
دین کو عمل کرنے والے بنے، دین پر عمل کرنے والے بنے۔ تو یہ کچھ بنیادی شرائط ہیں دین کے ساتھ جڑی ہوئی، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز جو ہے یہاں پر صاف کر دی گئی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ شریعت آتی ہے نا، دین کا اور شریعت کا چوری دامن کا ساتھ جس کو بولیں گے اس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ دونوں بہت ملے ہوئے، دین اور شریعت بہت ملے ہوئے، لیکن اس میں کچھ فرق ہے، کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہے۔ ایک چیز میں نے یہ بتائی کہ دین پہلے سے ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دین چینج نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا، دین وہی ہے، لیکن شریعتیں مختلف نبیوں پر ہر نبی پر شریعت آئی اور وہ بعد کے نبی سے کچھ مختلف رہی۔ جیسے نمازوں کا طریقہ پہلے کچھ رہا ہوگا، اس وقت کے رسولوں کے ساتھ ان کا طریقہ کچھ رہا ہوگا، اور کچھ احکامات آئے ہوں گے وہ ان کے وقت میں کچھ ہوں گے، لیکن بعد میں ان میں کیا ہوا، ترمیم ہوتی گئی، کچھ احکامات منسوخ بھی ہوتے گئے۔ جیسے شادی کا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی شریعت کیا تھی کہ 2 جوڑے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یہ لڑکا یہ لڑکی، یہ لڑکا یہ لڑکی، تو ادھر کا لڑکا اور ادھر کی لڑکی اس کی شادی ہوگی، اور ادھر کی لڑکی اور ادھر کا لڑکا اس کی شادی ہوگی، حالانکہ وہ بھائی تھے، لیکن اس شریعت میں جائز تھا۔ بعد میں وہ نہیں ہوا، منسوخ ہو گیا وہ حکم۔ اب وہ حکم ہے کیا؟ نہیں، لیکن اس وقت تھا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی نسل کو بڑھانا تھا تو وہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو شریعت جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ مختلف تھی، اس میں چینجز آتے گئے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتے گئی، لیکن آج جو شریعت ہے وہ مکمل ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز یہ، ٹھیک ہے، تو شریعت میں اور دین میں فرق ہے۔ دین ہمیشہ ایک ہی رہا، یہ بات صاف رکھیے اپنے سامنے کہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، لیکن شریعتیں چینج ہوتی گئی۔ اب اس میں کیا ہو گیا، شریعتیں چینج ہونے میں تھوڑے سے مسئلے پیدا ہو، ٹھیک ہے، مسئلے یعنی یہ کہ جو ہے نماز کے طریقے وغیرہ الگ تھے ان کے پاس، تو دین شریعت جو ہے وہ مختلف رسولوں کے لیے مختلف شریعتیں رہی اور وہ منسوخ بھی ہوتی گئی اور نئی شریعتیں آتی بھی گئی۔ اب جو شریعت ہے وہ مکمل ہے اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی شریعت کو مانتے ہوئے، لوگوں نے اپنی سمجھ سے کچھ طریقے جو ہے الگ کیے، اس کی گنجائش بھی ہے، اس کی دلیلیں بھی ہے، جیسے نماز کا طریقہ۔ تو دونوں طریقے یا جتنے بھی طریقے آج نماز کے ہیں، سمجھے کہ وہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے تو وہ صحیح ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آج جو شریعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکمل ہے، لیکن اس میں اسوت بہت ہے، اس میں اسوت ہے اور اس میں گنجائش بھی ہے بہت ساری، جیسے نماز کے طریقے میں گنجائش ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے، اس پہ شدت اختیار کی۔ تو جب تک یہ ہو کہ ہم اس شریعت کو ایک مانیں اور اس میں سمجھے کہ اسوت ہے، طریقے الگ الگ ہے، اس کی گنجائش ہے، اگر ہم اس کو مانتے ہوئے عمل کریں تو پوری امت ایک ہے، اس میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، اس میں کوئی طبقہ نہیں ہے الگ سے، اس میں کوئی جتھہ بندی نہیں ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر مسجدیں الگ ہو گئی، یہ فلانی جماعت کی مسجد، باضابطہ بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں صرف اسی مسلک کے لوگ نماز پڑھیں، اگر دوسرے مسلک کے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے تو ان کو بہت ذلیل کیا جائے گا اور بے عزت کر کے یہاں سے نکالا جائے گا، یہ مسئلہ ہوگا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اگر سنت سے ثابت ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے نا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا بٹن جو ہے کھلا تھا، آپ نے زندگی بھر اوپر کا بٹن نہیں لگایا، اب انہوں نے اس حالت میں دیکھا تھا وہ عمل کر رہے ہیں، غلط تھوڑی ہو۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت میں ابھی کافی گنجائش ہے، اور اس کو اگر آپ شریعت کو مانتے ہوئے، اس پہ ایمان رکھتے ہوئے اگر عمل کرتے ہیں تو وہ جائز ہے اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے کیا کیے، اس میں بہت فرق کر دیے، اور جو ہے
जत्थे बंदियां कर दी, ग्रुप बंदी कर दी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, अब इसकी ये जो फिरका बंदी हो गई, इससे बहुत नुकसान हो गए। यानी हमारे जो इख्तलाफात की वजह से ताकत बढ़ गई, हम किसी मसले को एक साथ उठा नहीं सकते, हमारी ताकत बढ़ गई। आपस में जो है इख्तलाफ की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कई आपको भी पढ़ने को आता होगा अखबारात में कि फ़लानी मस्जिद में झगड़ा हो गया इस बुनियाद पर कि वहाँ पर दूसरे मसलक के लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। ऐसे कई मसले हो गए। तरावी की नमाज के लिए मसले खड़े होते हैं, तरावी की नमाज कितनी पढ़ी जाए इस पर। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है इख्तलाफात की वजह से लोगों ने झगड़े और बहुत सारे उसमें जो है मसले पैदा कर दिए। तो ये चीज़ें मसला पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आसानी के लिए, ताकि लोग आसानी से अमल कर सकें। तो ये उसके लिए ये जो चीज़ें उस वक्त इसमें थी, लेकिन इसको लोगों ने जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया और उसका नुकसान हम भर रहे हैं। तो मुख्तसरन ये कि जो बातें हमारे सामने आई है वो ये कि दीन एक है, और दीन में आपको 3 शर्तें बहुत लाजमी हैं। एक तो अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी ताबेदारी करना, और रसूलों और कुरान पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, जिसमें आज फाइनल बुक जो हमारे पास है वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। ये एक चीज़ है। और फिर उसका जो दीन है वो दीन सिर्फ अल्लाह ही बना सकता है, दूसरा कोई दीन नहीं बना सकता। तो जो दूसरे अदियान हैं वो सब बातिल है, उस पर अमल नहीं कर सकते, उस पर ईमान नहीं ला सकते। तो अल्लाह का जो दीन है वही असल दीन है, और अल्लाह का जो असल दीन है वो इस्लाम है। तो उस पर ही हमको ईमान लाना है और उसी के मुताबिक हमको ज़िंदगी गुजारनी है। एक चीज़ आपके सामने मैं रखकर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ कि अगर हमने ये इस दीन पर ईमान नहीं लाया, या इसको जैसे कि आज ग्रुप बंदी चल रही है मुसलमानों में, अगर हमने इसको एक नहीं माना और इस तरह जत्थेबंदियाँ कर दी, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यानी अल्लाह के अज़ाब की एक सूरत ये भी है कि वो तुमको मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम कर दे और तुम आपस में ही कट मरो। ये कुरान की आयत है। तो अगर हमारा मामला ये रहेगा कि हम इसको लेकर एक ग्रुप बंदी करेंगे, जत्थेबंदियाँ करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए अज़ाब की एक शक्ल होगी कि तुम आपस में लड़ मरो। आज ये मामला देखिए कि हमारी गली से लेकर तो पूरे मुल्क तक, और मुल्क से लेकर तो दूसरे इस्लामी मुल्कों तक, सब यही मामला चल रहा है। हम आपस में ही लड़के मर रहे हैं, कोई दूसरा मारने की हिम्मत ही नहीं करता है, बल्कि सब हम आपस में करें। उसकी वजह ये है कि एक तो दीन को सही तरीके से ना समझना और शरीयत को सही तरीके से ना समझना। अगर दीन को सही तरीके से समझते तो दीन के ऊपर सारी दुनिया कुर्बान कर देते। आज तो मसले चल रहे हैं कि मैं इख्तिदार का मालिक बनूंगा, मैं हाकिम बनूंगा, मैं हुकूमत करूंगा। तो दीन के लिए ये नहीं होता ना। अगर अल्लाह का दीन सामने होता, अल्लाह के दीन को बढ़ाने की बात होती, अल्लाह की इकामत दीन की बात होती, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देते आसानी से। तो ये चीज़ समझने की है कि दीन एक ही है, दीन में कोई तब्दीली नहीं होगी कभी, और शरीयत जो है वो मुख्तलिफ होते रही, उसमें तब्दीली होती रही, लेकिन अब जो शरीयत है वो फाइनल है, और उसमें उसवत है, उसमें गुंजाइश है। अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक है तो उसमें कोई कबात नहीं है कि उसको तैयार किया जाए, उसके तरीक़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं।